انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ جو میں سکون حاصل کر رہا ہوں وہ وجود کے لیے ہے. ایسا ہے نہیں. دولت کسی طریقے سے روح کو تسکین نہیں دے سکتی. انسان خوشیاں تلاش کرتا کرتا غم کے تالاب میں غرق ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیض عام اور میں ہوں آپ کا میزبان سید ثاقب حسین شاہ. ناظرین محترم، ہم لوگ پروگرام فیض عام میں فرازی صاحب کی کتاب روز قیامت پر سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں اور اس کے لیے فرازی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ان سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں. السلام علیکم فرازی صاحب. جی وعلیکم السلام. آج آپ کون سا صفحہ پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ فرازی صاحب، میں آپ کی کتاب سے صفحہ نمبر 379 پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے. 79. جی ٹھیک ہے. آغاز و انجام. اور ان لوگوں کا جو اس زمین کو صرف اپنی سمجھتے ہیں، ان کو یہ بھی علم تھا کہ یہ دنیا امتحانی مرکز تھی. انسان ہر بات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ یہ صبح آتا ہے اور شام کو چلا جاتا ہے. انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور اس دنیا سے صرف اعمال ہی ایسے ہیں جو وہ اپنے ساتھ لے کے جائے گا. انسان کا اپنا وجود اپنا نہیں ہے تو اور کیا اس کا اپنا ہوگا. بہت خوب. یہ بات درست ہے کہ اللہ نے انسان کے وجود میں لالچ اور طمع رکھی ہے مگر آزمائش کے لیے، اور اگر لالچ اور طمع نہ ہوتی تو روز حساب بھی نہ ہوتا. انسان اگر اس بات پر غور و فکر کرے کہ میرا انجام کیا ہے تو وہ نجات پائے گا. اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کب انسان کو تخلیق کیا، اس بات کا صرف اسی کو علم ہے. دنیا میں اس بات کی کوئی گواہی موجود نہیں ہے کہ انسان کب اور کس دن دنیا میں تخلیق کیا گیا. پھر بھی اربوں سالوں سے انسان یہاں پر موجود ہے. بس انسان آتا ہے اور چلا جاتا ہے. اس کو زندگی سے محبت ہے. یہ زندگی کو بڑی طویل سمجھتا ہے، لیکن انسانی زندگی بہت مختصر ہے. جی فرائض صاحب، مجھے آپ سے جاننا یہ ہے کہ انسان، آج کا انسان اتنا دکھی کیوں ہے، جبکہ زندگی اور اس دنیا کے اوپر اس کا قیام تو بڑا مختصر ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ وہ شاید صدیوں کے لیے کوئی تیاریاں کر رہا ہے، صدیوں کے لیے کرپشن کر کے مال اکٹھا کرنا چاہتا ہے. آج ہم لوگ دکھ اور سکھ پہ بات کرتے ہیں فرائض صاحب. اچھا، آپ نے اچھا اس میں سے موضوع نکال لیا. دراصل یہ ہے کہ میں جیسے پہلے عرض کرتا تھا، اللہ پاک نے یہ انسان کا جو دماغ بنایا ہے، اس کے اندر غم اور خوشی، دکھ اور سکھ کے کمپیوٹر ہے، خلیے ہیں. ویسے تو ماہرین کہتے ہیں کہ 1 کھرب اس کے اندر کمپیوٹر ہے. تو یہ جو دماغ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وسعت کی بڑی تعریف ہے. اب دکھ کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اس میں ایک لائن آپ نے پڑھی، دولت. اس دنیا میں، اس کائنات میں انسان کی سب سے بڑی جو پریشانی ہے وہ دولت ہے. بلا شبہ. بلا شبہ. ٹھیک ہے جی. جب یہ دولت کی جستجو میں ہوتا ہے، ہر انسان ہوتا ہے. ایک 6 سال 8 سال کا بچہ بھی پیسوں کو سمجھتا ہے، چونکہ دکھ اور سکھ پہ بات کر رہے ہیں ہم. اور پھر شاہ صاحب یہ سکھ حاصل کرنے کے لیے دولت کماتا ہے، اور دولت کماتے کماتے یہ دکھی ہو جاتا ہے. اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر انسان جو ہے یہ دکھ اور سکھ کا مجموعہ ہے. سمجھ رہے آپ؟ یعنی یہ جو ہمارا وجود ہے یہ دکھ اور سکھ کا مجموعہ ہے. انسان اس دنیا میں سکون جو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ وجود کے لیے کرنا چاہتا ہے، ترقی کے لیے کرنا چاہتا ہے. حالانکہ سکون
وجود کے لیے ہے ہی نہیں. سمجھ رہے شاہ صاحب؟ سکون وجود کے لیے نہیں ہے. وجود کے لیے آرام ہے، آرام کر لیا. سکون جو ہے وہ روح کے لیے ہے. بہت خوب. سکون روح کے لیے ہے. انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ جو میں سکون حاصل کر رہا ہوں وہ وجود کے لیے ہے. ایسا ہے نہیں. کوئی آپ دیکھتے نا، کوئی نیند کی گولی کھاتا ہے تو وہ نیند کی گولی وجود کے لیے کھاتا ہے، روح کے لیے نہیں کھاتا. روح کے لیے نہیں کھاتا. کوئی کسی کا آپریشن کرتے ہیں، اس کو بے ہوش کر دیتے ہیں، وہ وجود کو بے ہوش کرتے ہیں، روح کو نہیں کرتے. روح کو نہیں کرتے. روح کو کوئی طریقہ ہی نہیں کہ اس کو سکون پہنچایا جائے. اب انسان کی ذمہ داری تو شاہ صاحب یہ تھی، فلسفہ یہ ہے کہ یہ روح کے سکون کے لیے کچھ کرتا. بہت خوب، بہت خوب فیض صاحب. اور شاہ صاحب انسان کی ذمہ داری تو یہ کہ یہ روح کے لیے سکون حاصل کرے. چونکہ آپ کا وجود، میرا وجود، کل انسانیت کا وجود روح سے ہے. ہم روح کی تسکین کے لیے دولت نہیں کماتے. ہم چوریاں کرتے ہیں، ہم ڈاکے ڈالتے ہیں، ہم بددیانتیاں کرتے ہیں، اور ہم جتنا کچھ کرتے ہیں یہ اس وجود کے لیے کرتے ہیں. ہم روح کے لیے تو پھر اللہ کا برگزیدہ ہونا پڑتا ہے نا جی. بہت خوب. نیک اور صاف اور پاک ہونا پڑتا ہے. بہت خوب. وہ روح کی تسکین ہے. روح کی تسکین یہ نہیں ہے کہ آپ کو بے ہوش کیا گیا اور آپ کا آپریشن کر کے فلاں چیز کو نکال دیا گیا یا ٹھیک کر دیا گیا. یہ روح کی تسکین نہیں ہے، یہ وجود کی تسکین ہے. اس کائنات میں آنے کے بعد شاہ صاحب آدمی پر یہ لازم ہے کہ یہ روح کی تسکین کے لیے کچھ کرے، کچھ کام کرے. بلا شبہ. اب انسان دکھی کیوں ہے؟ انسان خوشیاں تلاش کرتا کرتا غم کے تالاب میں غرق ہو جاتا ہے. انسان اس تالاب میں گر جاتا ہے جس میں غم ہے. اور شاہ صاحب میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ انسان جو پریشان ہوتا ہے جن باتوں پر، وہ باتیں پریشان ہونے والی ہوتی ہی نہیں. مثال کے طور پر دنیا کا ہر آدمی یا دوسرا آدمی امیر ہونا چاہتا ہے. وہ اس لیے پریشان ہے کہ میں امیر آدمی بن جاؤں. یہ پریشانی ہے انسان کی، حالانکہ یہ پریشانی کی بات نہیں ہے. وہ امیر ہو ہی نہیں سکتا. مطلب میں وہ مقام چاہتا ہوں جو کسی بڑے آدمی کا مقام ہے، وہ میرے لیے مقرر ہی نہیں ہے. تو گویا میں اس ترقی کے لیے، اس دولت کے لیے، اس مقام کے لیے پریشان ہوں جو میرے لیے نہیں ہے. بہت خوب. ٹھیک سے اچھا. تو آپ کچھ اور اس میں تھوڑا سا پڑھ لیں. فیض صاحب آپ لکھتے ہیں یہ انسانی زندگی بہت مختصر ہے، یہ انسان کو بڑی لگتی ہے لیکن ہے نہیں. انسان کا زندگی پر غور بے سود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصل زندگی تو آگے آئے گی. پھر اس دنیا کی ہوس کا کیا مطلب؟ اس دنیا سے اتنے انسان چلے گئے ہیں کہ ان کی ہڈیوں کا برادہ بن بن کر مٹی میں اضافہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. دنیا میں کہیں سے مٹی اٹھا لیں اور اس کا ٹیسٹ کرا لیں تو اس میں انسانوں کی ہڈیوں کا برادہ ملے گا. ٹھیک ہے. اس دنیا سے جانے کا خوف کبھی کبھی انسان کو آتا ہے، مگر پھر دنیا کی ہوس میں بھول جاتا ہے. جب اللہ نے قیامت کا اشارہ دیا تو دنیا درست ہو گئی. انسان کو یہ کیوں یاد نہیں قیامت انسان کے وجود کے ساتھ ہی دنیا میں آ گئی تھی. انسان کے دامن میں امتحان کے سوا کچھ بھی نہیں. یہ خود کو دھوکہ دیتا رہتا ہے اور حقیقت کو دل سے دور رکھتا ہے. جی بڑی 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 خوبصورت باتیں آپ نے پڑھی. تو انسان پر یہ دھوکہ غالب ہے
کہ میں نے اس دنیا میں سب سے بڑا آدمی بننا ہے. اس دنیا کے جو سب سے بڑے لوگ تھے، مطلب حضرت اویس کرنی کے پاس دولت تو نہیں تھی، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، یا جتنے بھی ولی اللہ گزرے، جتنے بھی نبی پیغمبر گزرے، جتنے بھی درویش لوگ گزرے، ان کی جستجو دولت نہیں تھی. لیکن شاہ صاحب آپ نے جو دکھ اور سکھ کی بات کر دی نا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہ جو دنیا ہے نا، اس دنیا میں 80% لوگ تو ویسے ہی پریشان ہیں. 80% لوگ، 80% لوگ ویسے ہی پریشان ہیں. مطلب ہے آپ جس آدمی کو مسکراتا، ہنستا، کھیلتا دیکھ رہے ہیں، وہ خوش نہیں ہے. خوش کیوں نہیں ہے؟ خوش اس لیے نہیں ہے کہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. مطلب آپ کو اگر 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ملتی ہے تو آپ اس 1.5 لاکھ پہ خوش نہیں ہیں، آپ پریشان اس بات پہ ہیں کہ آپ کو 2.5 کیوں نہیں ملتی. آپ وہ جو اضافی اماؤنٹ ہے اس پہ پریشان ہیں. انسان اضافی چیزوں پر پریشان ہے، اور 80% لوگ پریشان ہیں. اب 80% میں سے 20% بچے. آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 80% لوگ پریشان ہیں. 20% میں سے 19% لوگ وہ ہیں جو کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے. اب ایک آدمی بچا. 1% لوگ، 1% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صابر، شاکر، 1%. کناعت کرنے والے، وہ خوش ہوتے ہیں. جب آپ کی آرزو ہی کم ہوگی تو پھر آپ کے دکھ بھی کم ہوں گے. جب آپ کی آرزو ہی زیادہ ہوگی تو پھر آپ کے دکھ بھی زیادہ ہوں گے. دکھ خواہشیں پیدا کرتی ہے. فیض صاحب، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر انسان اپنی خواہشوں پہ کنٹرول کر رہے تو وہ سکھی رہ سکتا ہے. سکھی رہ سکتا ہے، وہ سکھ میں رہ سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ میں اس پر پریشان ہوں کہ مجھے روٹی کے ساتھ بنا ہوا گوشت نہیں ملا تو میں پریشان ہوں. تو میں اگر دال پہ شاکر ہو جاؤں تو میں کیوں پریشان ہوں گا؟ بلا شبہ. ٹھیک ہے جی. پھر دنیا میں آپ نے چونکہ موضوع ایسا رکھ لیا، دنیا میں انسان کی پریشانیوں کی کوئی لمٹ ہی نہیں. یہ ان باتوں پر بھی پریشان ہے جو اس پر غالب ہی نہیں ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ مجھ پر یہ بات غالب نہیں ہے کہ میں ڈی جے ایل ڈی اے لگ جاؤں. مجھ پر یہ بات غالب نہیں ہے کہ میں 2 کنال کے گھر میں رہوں. مجھ پر یہ بات غالب نہیں ہے کہ میرے پاس لینڈ کروزر ہو. یہ چیزیں مجھ پر غالب ہی نہیں ہے. میں کر ہی نہیں سکتا. میرے ساتھ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میں جستجو کر سکتا ہوں، اور جستجو میں مجھے پریشانی ملے گی. جب ایک ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے، جب ایک سرکاری افسر رشوت لیتا ہے، اس کی کیا جستجو ہوتی ہے کہ میرے پاس پیسے آ جائیں، میں اچھی گاڑی لے لوں، اچھا مکان لے لوں. ٹھیک ہے جی. اب جب وہ اس جستجو میں جاتا ہے تو اس کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہے. یہ جو دماغ ہے نا، دماغ جی. یہ ہر وقت پریشان رہتا ہے. انسان کوئی نیکی کا کام کر رہا ہو، یہ پریشان ہے. انسان نماز پڑھ رہا ہو تو پریشان ہے، اس کے دماغ میں کوئی چیز گھوم رہی ہے. انسان کسی جگہ بھی ہو. اچھا، اب آپ کہیں گے یار پھر کس طرح خوش رہ سکتا ہے؟ پھر یہ کس طرح خوش رہ سکتا ہے؟ یہ اپنی روح کو سکون دے اور اپنی روح کو خوش کرنے کی کوشش کرے. جب اس کی روح خوش ہوگی، میں تو ہے ہی کچھ نہیں، آپ تو ہے ہی کچھ نہیں، انسان تو ہے ہی کچھ نہیں. انسان کی روح یہ سالٹ چیز ہے بہت نا خوب، جی. بہت خوب، بہت خوب. جب ہم اس روح کو مطمئن کریں گے، جیسے کہتے جی یہ موسیقی جو ہے یہ روح قائم رہنے والی چیز تو روح ہے، روح ہے. اور اگر آپ نے روح کا خیال کر لیا. یہ سر عالم روا کہتے ہی روح کو ہے. عالم روا میں روح تھی، عالم فنا میں روح ہے، اور عالم برزخ میں روح ہوگی، عالم شہادت میں روح ہوگی، اور روز محشر روح ہوگی. بہت خوب. ہے تو سب روح ہی گھوم رہی ہے نا. اور سارے لوگ جو ہیں وہ تگ و دود کر رہے ہیں وجود کے لیے. وجود کے لیے. اور وجود پریشانیوں کا مرکز ہے.
وجود پریشانیوں کا مرکز ہے. انسان پریشانی سے آزاد ہو ہی نہیں سکتا. آزاد تب ہی ہوگا یہ جب یہ قناعت کر لے گا, شکر کرے گا, اللہ پہ بھروسہ کرے گا. بہت خوب فیض صاحب. اور آخری بات کر رہا ہوں, ٹائم چونکہ کم ہو جاتا ہے. پریشانیوں کا یہ عالم ہے, چونکہ اندر دماغی خلیے, ہم پریشانیوں کو لے کے سوتے ہیں تو ہم خواب بھی پریشانیوں کے دیکھتے اللہ اکبر. ہیں. روح کی تسکین کے لیے آپ کے پاس جو فارمولہ ہے وہ روح پر آزمائیں. بہت خوب. اگر آپ روح پر فارمولہ آزمائیں گے, اور روح کی غذا دولت نہیں ہے. روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے. دولت کسی طریقے سے روح کو تسکین نہیں دے سکتی. بہت خوب فیض. ٹھیک ہے نا جی. اب آپ 5 کروڑ روپے کا, 10 کروڑ روپے کا کپڑا پہن لیں, میک اپ کر لیں, یہ آپ کے وجود کا ہے. آپ نے روح کو تو بنایا سنوارا ہے ہی نہیں. بہت خوب فیض صاحب. روح کو بنائے سنواریں گے تو پھر آپ سکھ میں جائیں گے. سکھ میں جائیں. جی. سکھی ہو جائیں. فیض صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ناظرین محترم, ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, ملتے ہیں اپنے اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان.